اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضرور سی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ حج کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ حج جو ہے اگر اس کو سمجھا جائے تو یہ محبت اور عشق سے بھری ہوئی ایک عبادت ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے ان سے کہا کہ اعلان کرو کہ لوگ اس کی طرف آئیں، کعبہ کی طرف پیدل سواریوں پہ جیسے بھی یہاں پہنچیں۔ تو یہ وہ جو بات کی گئی تھی تقریباً 5000 سال پہلے، اس کے جواب میں پھر یہ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، کہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، بلایا تھا نا آپ نے تو آ گئے۔ تو اس میں جب حاجی وہاں پہنچتے ہیں تو ایسے ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ جس میں ہر جگہ عقل جو ہے اس کو شکست دینی پڑتی ہے اور محبت جو اللہ کی وہ غالب آ جاتی ہے۔ طواف کعبہ جو ہے، اب دیکھیں جب کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو وہ پھر اس کے گھر کے چکر کاٹتا ہے، مجازی ہو کیسی ہو۔ تو طواف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہے تو اس کے گھر کے چکر کاٹو، یہ طواف ہو رہا ہے۔ اور پھر چونکہ انسان کی فطرت میں بعض چیزیں شامل ہیں کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے، اس کو گلے لگانا چاہتا ہے، اس کو پیار کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو وہ ان کو تو گلے نہیں لگا سکتے، پیار نہیں کر سکتے، کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے، تو انہوں نے وہاں حجر اسود رکھ دیا کہ اگر میری قدم بوسی کا خیال ہے، میرے مسافر کا خیال ہے تو اس کو بوسہ دے دو۔ اور پھر وہ کعبہ اور اس کے درمیان جو ایک دیوار ملتزم وہ رکھ دی کہ اگر آپ کا دل کرتا ہے گلے ملنے سے تو اس کو لپٹ جاؤ اور اس کے ساتھ لپٹ کے دعائیں کرو، طواف بھی کرو میرے گھر کا، محبوب کے گھر کا چکر کاٹنا طواف، میری قدم بوسی، میرا مسافہ حجر اسود کو چومنا، اور ملتزم جو ہے اس کے ساتھ لپٹنا۔ یعنی انسانی فطرت کی تسکین کے لیے یہ 7 چیزیں رکھتی۔ پھر اس کے بعد 8 ذی الحج کو مینا پہنچ گئے۔ اب مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، تو کوئی حاجی اگر سوچے کہ بھئی یہاں تو اس مسجد جو ہے، اس میں کعبے کی جو مسجد ہے، اس میں 1,00,000 ثواب ہے ایک نماز کا، تو مینا میں جو 5 نمازیں ہیں تو ان کا تو ثواب اتنا ہی ہوگا، ذہن میں بات آتی ہے نا۔ تو ادھر سے ادھر نہ جاؤں اگر کوئی سوچے، شیطان اگر بھٹکائے
تو پھر اگر وہ وہاں اس وقت نماز پڑھے گا کہ جہاں 1,00,000 کا ثواب ہے وہاں ایک نماز بھی ہوگی، چونکہ جنہوں نے ثواب رکھنا ہے نا انہوں نے کہا کہ آپ مینا میں جا کے پڑھو، ثواب تو انہوں نے رکھنا ہے، ثواب تو انہوں نے دینا ہے، تو لہذا یہاں بھی عقل کو شکست ہو رہی ہے کہ ادھر جاؤ، پھر وہاں 5 نماز پڑھ کے پھر ادھر چلے جاؤ عرفات میں 9 ذی الحج، اور وہاں ظہر عصر ملا کے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کرو، پھر عین مغرب کے وقت جب نماز کا وقت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے نکلو، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلات، آپ نے کہا بلال الصلاۃ و امامت، نماز آگے ہے، تو مزدلفہ میں پھر ظہر عصر یہاں، مزدلفہ میں پھر مغرب عشاء یعنی لیٹ کر کے وہاں پڑھی جائے گی، پھر عرفات میں خیمے لگانے کا حکم، اور مزدلفہ میں کوئی خیمہ نہیں لگانا، تاروں کے نیچے، پھر وہاں سے حکم ہے کہ اب مینا جاؤ، سارے احکام ہیں، اور وہاں 3 دن جمرات جو ہیں ان کو کنکر مارو، پتھر مارو، تو عقل انسانی کہتی ہے پتھر کو پتھر مارنا کیا کام ہے، عقل یہی کہہ رہی ہے نا، لیکن ان کا حکم ہے، لہذا وہ 3 دن اس کو پتھر پڑیں گے اور پتھر مارے جائیں گے، اور یہ وہ تقاضۂ محبت ہے کہ اپنی عقل، اپنی تجویز، اپنی ہر شے کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیں، اور یہیں سے قربانی کا مقصد نکلتا ہے۔ اصل قربانی یہ ہے کہ اپنی تجویز، اپنی رائے، اپنی ہر شے اللہ رسول کے حکم کے جب سامنے آئے تو اس کو فنا کر دو، ختم کر دو۔ پھر اب وہاں پتھر مارے گئے، سارے کام ہو گئے، چلو کام ہو گیا، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز جو بتائی جا رہی ہے، جو فلسفہ حج ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس مقام میں فضیلت رکھیں فضیلت اسی کو ہوگی، جس مقام میں نہیں رکھیں گے نہیں ہوگی۔ عرفات میں آپ سارا سال کھڑے رہیں سوائے 9 ذی الحج کے، حج نہیں ہوگا، حج اسی تاریخ ہوگا جس تاریخ کو انہوں نے فرمایا ہے۔ لہٰذا یہاں تاریخ کا بت بھی توڑ دیا، مغرب کی نماز کے وقت مغرب کا وقت چھوڑ کے اس نماز کو لیٹ کر کے وقت کا بت بھی توڑ دیا، مقام کا بت بھی توڑ دیا، وقت کا بت بھی توڑ دیا، سارے بت جو ہم سجا کے بیٹھے ہیں سارے توڑ دیا حج نے، ہر چیز ختم ہو گئی، صرف ان کا حکم کہ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، اب یہ حکم ہے، اب اس طرح کرنا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد صرف احرام 2 چادریں باندھنے کا مقصد نہیں، اس کے بعد کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جب نیت کی جاتی ہے، تلبیہ پڑھی جاتی ہے، تو پھر خوشبو نہیں لگا سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کٹ سکتے، جائز نفسانی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت وہ کہے کرو، جس وقت کہے نہ کرو نہ کرو۔ یہ تو سارا فلسفہ یہ بتا رہا ہے کہ کسی شے میں، کسی چیز میں کوئی چیز نہیں جب تک وہ حکم نہ دے۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا تو آپ کے جو الفاظ ہیں، کیا پتھر تو کوئی نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے
کہ یہ پتھر جو ہے اس میں بڑی فضیلتیں ہیں اور یہ نفع نقصان دے گا. آپ نے کہا میں تجھے صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس بات سے ساری بات صاف ہو جاتی ہے کہ نہ اس حجر اسود میں کچھ ہے نہ کہیں اور کچھ ہے، جو ہے اللہ رسول کے حکم میں ہے. وہ کہ کسی پتھر کو مت چومو، نہ چومو. وہ کہ حجر اسود کو چومو، بار بار چومو. یعنی یہاں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو کیوں ایسا کرے، اس کو کیوں نہ کرے، ایسے کیوں کرے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدے میں پڑ گئے. جس نے سجدہ نہیں کیا وہ شیطان ہو گیا. یوسف علیہ السلام کے والدین نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا قرآن میں، لیکن وہ سارے سجدے اللہ کے حکم سے تھے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ حرام کر دیا تو سجدہ حرام ہو گیا. کسی کو نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی کسی آدمی کو سجدہ نہیں اب کر سکتا. اس کا مقصد ہے کہ جب وہ حکم دے کرو تو کرو، جب وہ حکم نہ دے تو نہ کرو. سجدے میں کیا پڑا ہوا ہے؟ بات تو ان کے حکم میں ہے. تو اب وہاں جا کے جب پتھر کو پتھر ماریں گے تو کوئی عقل والی بات تو نہیں ہے نا. تو اس لیے کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے کہ خرد کو جنوں کو خرد بنا ڈالے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. تو میں ایک اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ جمعرات کو جو محفل ہے یہ ہماری نہیں ہوگی، چونکہ عید ہے. تو انشاءاللہ 6 جولائی کو غالباً 6 جولائی کو آپ سے ملاقات ہوگی اور بیان ہوگا. تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں. جو اس میں غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم.